الیکشن ایک ایسی چیز ہے اور الیکشن کی تقریبات اور جلسے جلوس ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو آپ تک نہ پہنچائیں تو پھر بھی مناسب نہیں، اور جب ہم آپ تک ان کو پہنچاتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے خیال یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے انتخابات کی، جلسے ہو رہے ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف آج گئے حافظ آباد میں اور انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو مریم نواز اس جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا، میرا خیال ہے اگلے 20 دن ہیں ان کے پاس۔ آخری 48 آورز میں ان کو اجازت نہیں ہوگی جلسے جلوس کرنے کی، باقی دن ان کے، اور یہ صبح کریں گے، شام کو کریں گے، دوپہر کو کریں گے۔ میرا خیال ہے ہر وقت آپ ان کو ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ دیکھ سکیں گے اور آپ کو آگاہی ہوتی رہے گی کہ چاہتے کیا ہیں، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یا صرف ماضی پہ بات کریں گے یا مستقبل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں آج آپ کے ساتھ حلقہ NA54 راولپنڈی کے حوالے سے بات کرنے کو۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ساتھ غلام سرور خان صاحب تھے اور وہ کافی انتظار کرتے رہے کہ کب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اور کب وہ ہمارے سے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ایک لائیو براڈ کاسٹ جاری تھی، ایک لائیو شو چل رہا تھا، ایک لائیو پروگرام چل رہا تھا، ایک لائیو جلسہ چل رہا تھا، تو ہمیں اس کو بھی لینا تھا۔ تو نتیجے میں غلام سرور صاحب کے پاس وقت نہیں تھا، ان کو بہت مصروفیات تھی انتخابی، وہ چلے گا۔ اصل میں انتخابی جو وقت ہوتا ہے، یہ جو دن ہوتے ہیں نا، یہ امیدواروں کے لیے تو بڑے اہم ہوتے ہیں۔ کبھی کہیں فاتحہ کہنی ہوتی ہے، کہیں کسی کو مبارکباد دینی ہوتی ہے، کبھی جا کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو منانا ہوتا ہے، تو ان کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ساتھ جب یہ جڑتے ہیں تو یہ بہت ہمت کرتے ہیں کہ اس وقت میں وقت نکال کے ہمیں دیں۔ چلیں، آج میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں خالد عظیم صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ہیں سما ٹی وی اسلام آباد کے۔ گزشتہ روز بھی یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان سے گفتگو کی، اور میرے ساتھ ٹکا خان ثانی صاحب بھی ہوں گے، ہمارے نمائندے خصوصی ہیں اسلام آباد سے۔ تو ہم حلقہ 54 کے بارے میں معلومات ان سے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ان سے بات کرنے سے پہلے ریمل سے میں کہوں گا کہ ریمل، آج کے خبریں آپ پاس کیا ہیں کہ اور جو آپ پاس اس حوالے سے جو آپ انفارمیشن میں دیتی ہیں، پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں، خواتین کے ووٹ کتنے ہیں، مردوں کے ووٹ کتنے ہیں، تو آپ وہ ذرا بتائیے گا۔ جی ریمل۔ جی سر، آج بھی اہم خبریں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے عمران، شاہ محمود اور پرویز الہی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں۔ البتہ یاسمین راشد، شیخ رشید اور زلفی بخاری اب بھی کھیل میں شامل ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کو پارٹی کی طرف سے تمام سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مزید بات کریں تو قومی اسمبلی میں 3248 آزاد جبکہ 1873 امیدواروں کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے۔ دانیال عزیز کے حوالے سے بات کی جائے تو دانیال عزیز کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ الیکشن کمیشن نے چترال سے ایک امیدوار کو پیسے بانٹنے کی ویڈیو کی جانب طلب کر لیا ہے۔ مزید بات کی جائے تو IG پنجاب کے مطابق پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ سیاستدانوں کا نام بتانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کا پنجاب انتظامیہ پر الزام ہے کہ وہ ان کے بینرز اور فلیکس اتار رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے ڈیٹا، کیا بتا رہے ہیں آپ اس الیکشن کے بارے میں، یہ جو NA54 ہے اس کے بارے میں؟ بالکل سر، NA54 راولپنڈی کی تیسری نشست ہے۔ پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو 344 اس حلقے میں پولنگ سٹیشنز ہیں، جبکہ کل رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کی جائے تو 4,66,344 اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,41,350 ہے، جبکہ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,24,994 ہے۔ بات کی جائے آنے والے انتخابات میں اس حلقے میں کون سے اہم امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں آزاد امیدوار چودھری نثار صاحب، اس کے بعد آتے ہیں عذرا مسعود، یہ تیمور مسعود کی والدہ ہیں جو اس سے قبل انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے طور پر حصہ لیتے تھے، مگر اس کی جگہ اس بار عذرا مسعود صاحبہ انتخابات میں حصہ لیں گی PTI کے ٹکٹ پر۔ اور تیسرے جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ ہیں غلام سرور خان، جن کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے ہے۔ بات کرتے ہیں 2018 کے حوالے سے کہ کون کس کے مد مقابل تھا، تو 2018 میں جو 54 ہے یہ NA59 ہوا کرتا تھا 18 کے انتخابات میں۔ یہاں سے جو ہیں ہمارے پاس 3 کینڈیڈیٹس جو آپس میں بڑے نام مد مقابل تھے، تو سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے راجہ قمر الاسلام، ان کا مقابلہ کیا آزاد امیدوار چودھری نثار علی خان نے، اور تیسرے کینڈیڈیٹ یہاں پہ جو موجود تھے وہ تحریک انصاف کے غلام سرور خان تھے۔ شکریہ رمل، بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں NA54 کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کوشش کر رہے تھے کہ
ہم آپ کو فیکٹس سے آگاہی دے دیں کہ وہاں کے حالات اور واقعات کیا ہیں، کتنا ووٹر ہے، کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں، ماضی میں کیا ہوا اور اب کون سے امیدوار ہیں۔ میں خوش قسمتی کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ خالد عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ٹکا خان ثانی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ وہاں سے اسلام آباد سے۔ یہ دو ایسے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں جو نہ صرف یہ NA-54 کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، بلکہ اگر ہم راولپنڈی کے تمام الیکشن پالیٹکس کی بات کریں تو ان کے علم میں ہے۔ اور خالد صاحب تو اگر میں ان سے کہوں کہ 1970 سے شروع ہو جائیں تو کوئی میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آئیے پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ خالد صاحب کیا پوزیشن ہے اگر 1970 سے لے کے اب تک ہم دیکھتے رہیں تھوڑا تھوڑا وقت میں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا ٹیلی ویژن والوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور باتیں ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں 1970 کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں 4 حلقے ہوا کرتے تھے قومی اسمبلی کے، اور اس میں یہ جو اسلام آباد ہے اس کی کوئی جداگانہ حیثیت نہیں تھی، یہ اس کے ایک ہی حلقے میں جہاں پہ اب 3 سیٹیں ہیں، جہاں اب 3 سیٹیں ہیں، اس وقت اس کا اپنا الگ سے کوئی حلقہ نہیں تھا، اور وہ راولپنڈی ہی کے ایک حلقے میں جو ہے وہ شامل تھا، اور وہاں سے اس وقت ملک محمد جعفر جیتے تھے اور بعد میں ان کو اسٹیٹ منسٹر بھی بنایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ اور یہ 4 حلقے جو ہیں ان میں یہ والا علاقہ جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے پیپلز پارٹی ہی کے جو ہیں وہ کرنل حبیب جیتے تھے ریٹائرڈ کرنل۔ میرے خیال ہے سرور غلام سرور خان اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے۔ جی وہ پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن اس وقت ابھی وہ اس قدر نمایاں نہیں تھے، ابھی شروع ورکر تھے اور اتنی بڑی اہمیت نہیں تھی سیاسی طور پر۔ درست فرمایا آپ نے، اور میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ جو 4 کے 4 حلقے ہیں اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے تھے، اور اس میں سب سے بڑا مارکا راولپنڈی شہر کے اندر تھا، جہاں سے خورشید حسن میر جو کہ ایک ورکر تھے اور نیشنل عوامی پارٹی سے وہ پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے تھے، وکیل تھے، لیکن وہ ایک عام ورکر کی ہی حیثیت رکھتے تھے، کوئی بہت بڑا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ جیتے تھے اور انہوں نے اصغر خان کو ہرایا تھا۔ صاحب آپ کبھی ملے تھے ان کو، خورشید حسن میر صاحب کو؟ جی میں خورشید حسن میر صاحب سے اس زمانے میں میری ملاقات بھی رہی، اور پھر جب وہ عطاب میں تھے تو اس وقت بھی میری ان سے ملاقات۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کے اگر ہاتھ ملایا جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ آپ نے کسی ایسے طاقتور آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ جی وہ بہت گرم جوشی سے، اور چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ ورکر تھے بنیادی طور پہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا شہر تھا، پیپلز پارٹی سے نکل گیا، چلنا شروع ہوا۔ صحیح ٹرم یوز کیا آپ نے کہ یہ پیپلز پارٹی کا شہر تھا، اور یہ 77 میں بھی یہاں سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے، اگرچہ شہر کی حد تک اگر میں بات کروں تو وہ بندہ جو پہلے کنونشن مسلم لیگ میں تھے، علی اصغر شاہ صاحب، وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ان کو مل گیا، اور انہوں نے پھر اصغر خان ہی کو ہرایا۔